الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں کے اندر جنتیوں کے سلسلے میں انعامات اور اللہ رب العالمین کے بہترین اور عمدہ ترین انتظامات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے لیے فرمایا۔ ابھی جو آیت آ رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے کی ہے کہ ہم اور آپ بحیثیت انسان سب کو مرنا ہے اور بحیثیت مسلمان رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اور آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان کا پروردگار ہے، جو بڑی رحمت والا اور بخشنے والا ہے۔ کسی کو بات چیت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ وما بینہما الرحمن، اور ان دونوں کے درمیان یعنی آسمان و زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں سب کا پالنہار پروردگار ہے اور وہ رحمان ہے، یعنی اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن روح یعنی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ جس دن روح الامین اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں سب جو کھڑے ہوں گے فرشتے، کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے گفتگو کر سکے یا زبان سے کوئی بات نکال سکے، لیکن اللہ رب العالمین جسے اجازت دے گا وہی کچھ کہنے کی جرأت کر سکے گا، اور جو وہ کہے گا بالکل سچ اور درست کہے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق ہے، یہ دن حق ہے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے بے شک تم کو ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا تھا اور چوکنا کر دیا ہے۔ بے شک ہم نے تم کو بہت قریب عذاب سے جو آنے والے ہیں اس سے ہم نے ڈرایا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھے گا، جس دن انسان نے جو کچھ آگے پیش کیا ہے اسے دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے
قیامت کے بارے میں فرمایا کہ سارے آسمان اور زمین کا پالن ہار ایک اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب چیزوں کا پروردگار، حکمت کرنے والا، تدبیر کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کو انتظام و انصرام کرنے والا، ساری چیزیں کرنے والا ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اور جب قیامت کے روز سب جو رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کسی کو کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی اللہ رب العالمین سے ہمت نہیں ہوگی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کچھ مکاتب فکر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی جنتی دروازہ ہے، اور اس جنتی دروازے میں داخل ہونے سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت کو پا چکے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس تو دامن ہے، اور اس دامن کو پکڑیں گے اور مچل جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سے، ہمارے لیے ہمارے مرید، ہمارے پیر اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے لڑائی لڑیں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے لیے وہاں پہ منت سماجت کریں گے، اس لیے ہم اس کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور مشہور ہے ہی کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ ایسے ہی جو باتیں کرتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ اس دن تو کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اس دن کسی کو بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، تو یہ کسی ٹھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دامن ہے، ہماری سفارش ہماری یہ پیر کر دیں گے، ہمارے لیے یہ بابا کر دیں گے، اور ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان تو انسان، فرشتے، انسان تو فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے ایک لفظ یا ایک قدم یا ایک ثانیہ، ایک لمحے کے لیے بھی ستاوی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم بجا لانے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ وہ کیا ہوں گے؟ فرشتے۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، روح الامین علیہ السلام، وہ اللہ کے سامنے صف میں کھڑے ہوں گے، اور کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، گفتگو نہیں کر پائیں گے، الا من اذن، مگر اللہ رب العالمین جسے اجازت دیں گے تو وہ درست بات کہیں گے۔ درست بات یہ ہے کہ توحید کے منافی کوئی امر یا کوئی بات نہ ہو، شرک کی باتیں نہ ہو۔ اور یہ لوگ تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ تم یہاں آستانے پہ چادر چڑھاؤ، تم یہاں آستانے پہ نذر و نیاز مانو، تم اپنے سر کو، جبین نیاز کو یہاں جھکاؤ، تب تمہیں کیا کہتے ہیں، جنت کی نعمت اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا۔ جبکہ حقیقت بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی بات ہوگی اللہ رب العالمین کے یہاں تو بالکل درست بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جب بھی بات کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی تو وہ وہی بات کہے گا جو حق ہوگا، اللہ رب حق پر مبنی باتیں ہوں گی۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق والا دن ہے، دن قیامت کا یہ حق والا ہے۔ اور اس حق کے دن میں آدمی جو چاہے اپنا ٹھکانہ اچھا بنانے کے لیے نیک اعمال کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس دن عذاب کو جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہوتا اور میرا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ تو ہم کو اور آپ کو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے دوسری آیتوں میں فرمایا وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس دن انسان اپنے اعمال نامے کو پائے گا کہ اس میں ساری چیزیں لکھا ہو، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین لکھ دیا ہے، کہیں پہ کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور انسان جب دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، میں مٹی میں سڑ گل گیا ہوتا اور میرا وجود پھر سے نہ ہوا ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اور آپ کا حشر و نشر قیامت کے روز اچھے لوگوں میں فرمائے، ہم لوگوں کو نیک لوگوں میں شمار فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔